بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے دیکھتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اور ساتھ ہی ہم ان الفاظ کے ایکسپلینیشن عربک ورڈز اور اردو ورڈز کو بھی کور کریں گے. ان اگر تم سس کم تمہیں پہنچے، مس کہتے ہیں چھونا، ٹچ کرنا، پہنچنا، میم سین سین مس، حسنتن کوئی بلائی، خیر و بلائی، تسکھم تو بری لگتی ہے ان کو، سو کہتے ہیں عربک میں برا لگنا، بری بات، برا، وا ان اور اگر تصیبکم پہنچے تمہیں، سیئاتن کن کوئی برائی، سیئہ برائی، سو بھی برائی اور سیئہ بھی برائی، دونوں ایک ہی معنی ہے. یفرحو وہ سب خوش ہوتے ہیں، فارحہ فرحت اردو میں بھی ہم کہتے ہیں، فرحت بخش، دل کو خوش کر دینے والی چیز، وہ سب خوش ہوتے ہیں، بیہا اس سے، وا ان اور اگر تصبیرو تم سب صبر کر لو، صبر سے کام لو، سواد 12 صبر، وا تتقو اور تم سب ڈرتے رہو، تقوا، لا یضرکم تو نہیں بگاڑ سکے گا تمہارا، دعاد رارا اس میں ضرر نقصان پہنچانا، قیدہم ان کی مکاری، قید مکاری، شیء کچھ بھی، شے کسی بھی چیز کو کہتے ہیں، ان اللہ بے شک اللہ، بما اس سے جو یعملون عین میم لام عمل کرنا وہ سب عمال کر رہے ہیں، محیط احاطہ کیے ہوئے ہے. اچھا دیکھیں ان میں صبر ہے، تقوی ہے، قید، مکاری، ضرر، عمال، محیط، احاطہ، سارے وہی ورڈز ہیں جو ہم ریگولر بیس پہ یوز کرتے ہیں. وَإِذْ اور جب، غدوتا آپ صبح کو نکلے، یہ عربی کا ورڈ ہے غدوتا صبح کو نکلنا، من اہلی کا اپنے گھر والوں سے، اہل و عیال، تبوئو آپ متعین فرما رہے تھے، یہ بھی عربی کا ورڈ ہے، المؤمنین مومنوں کو، مقاعدہ مورچوں پر، یہ عربی کا ورڈ ہے مقاعدہ، للقتال لڑائی کے لیے، قتال کے لیے، جہاد کے لیے. عربک میں جہاد کے لیے قتال کا ورڈ یوز ہوا ہے، ٹھیک ہے. واللہ اور اللہ، سمیع خوب سننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے. اذ ہمت اس جب، ہمت آمادہ ہوئے، عربی کا یہ بھی ورڈ ہے، ہاں میم میم اس کے روٹ ورڈز ہیں، ہمت آمادہ ہوئے، رضامند ہوئے، طائفتانی دو گروہ، طائفہ ایک گروہ، اور اس کو نون اینڈ پہ آ گیا جو طائفتانی تو یہ پلورل کر دیا اس نے، دو گروہ، منکم تم میں سے، ان تفشلا کہ وہ دونوں بزدلی دکھائیں. اب اس میں فا شین لام یہ ہے میننگ اس کا، بزدلی، کم ہمتی، تفشلا کہ وہ دونوں کم ہمتی دکھائیں، بزدلی دکھائیں. اب اس کے اینڈ میں تفشلا کے اینڈ پہ جو الف آ رہا ہے یہ بھی اس کو پلورل کر رہا ہے. واللہ حالانکہ اللہ، ولیہما ولی مددگار، اور ہما ان کو پلورل کر رہا ہے، ان دونوں کا مددگار تھا. وعلی اللہ اور اللہ پر، فلیتوکل پس توکل کرنا چاہیے، المؤمنون مومنوں کو. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، نصرکم نصر کہتے ہیں ناصر، نصر مدد کو، تمہاری مدد کی، اللہ نے ببدرین جنگ بدر میں، وَأَنْتُمْ اس حال میں کہ تم اذلہ تم کمزور تھے، اذلہ ذا لام لام ذلہ کمزور تھے. فاتقوا اللہ پس تم ڈرو اللہ سے سب، لعلکم تشکرون تاکہ تم سب شکر گزار بن جاؤ. اس میں شین کاف را شکر گزار. اس جب تقول آپ کہہ رہے تھے، للمؤمنین مومنوں سے، علن کیا نہیں ہے، یکفیکم کافا یا کافی، کفایت کرنا، کافی ہونا، یکفیکم کافی تمہیں، این یمدکم میم دال دال مدد کہ مدد کرے تمہاری. اب دال کے اوپر تشدید ہے، اب یہ دال 2 دفعہ ریپیٹ ہوگا، میم دال دال مدد. ربکم تمہارا رب، بثلاثاتی آلاف 3000 کے ذریعے، آلاف ہزار کو کہتے ہیں، ثلاثہ 3000 کے ذریعے، عربی کی کاؤنٹنگ ہے، من الملائکتی فرشتوں میں سے، منزلین جو سب نازل کیے جائیں، اتارے جائیں، نون ظالم نازل کیے جائیں. بلا کیوں نہیں، ان اگر تصبرو تم سب صبر کرو گے، و تتقو تم سب ڈرو گے، ڈرتے رہو گے، صبر و تقوی کے کام آگے دوبارہ، و یکتوکم اور وہ سب کافر چڑھ آئیں تم پر یا تم پر چڑھائی کر دیں، مم فوری ہم ہاضا اپنے جوش سے، فوری جوش سے،
اور ہاذا اسی طرح، یمددکم تو تمہاری مدد کرے گا، میم دال دال اگین آ گیا، بخمساتی آلافن 5000 کے ذریعے، آلافن ابھی ہم نے دیکھا 1000 کو کہتے ہیں، خمسہ 5، اور یہ بھی ربی کی کاؤنٹنگ ہے 5000 کے ذریعے، من الملائکاتی فرشتوں سے، مصومین خاص نشان رکھنے والے، یہ بھی ربی کا ورڈ ہے، وما اور نہیں، جعلہ اللہ بنایا اس کو اللہ نے، جعلہ بنایا، الا مگر، بشرا خوشبری، بشرا کا مطلب ہے بشارت دینا اور شبری، لکم تمہارے لیے، ولتطمئن اور تاکہ مطمئن ہو جائیں، مطمئن، ولتطمئن اور تاکہ مطمئن ہو جائیں، ٹھیک ہے، یہ وہی ورڈ ہے جو ہم اردو میں یوز کرتے ہیں۔ قلوبکم قلوب دل، تمہارے دل بھی ہی اس سے، ومن نصر اور نہیں ہوتی مدد، الا مگر، من عند اللہ اللہ ہی کی طرف سے، عند اللہ اللہ کی طرف سے، العزیز الحکیم خوب غالب ہے نہایت حکمت والا ہے۔ یہاں تک ہمارے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن بھی کمپلیٹ ہوا، اور ہم نے الفاظ کے اندر جو عربی کے اور اردو کے ورڈ سے وہ بھی کور کر لیے۔ اب ہم ان آیات کی ڈیٹیل اور تفسیر دیکھتے ہیں الحمدللہ۔ آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تمہیں کوئی بلائی مل جائے تو ان کو برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچے تو یہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اگر تم صبر اور تقوی سے کام لو تو ان کی چالیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ سب اللہ کے علم اور قدرت کے احاطے میں ہیں۔ اس آیت میں مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی تکلیف سے کافر خوش ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کی خوشی کافروں سے برداشت نہیں ہوتی، کافروں کو ناگوار گزرتی ہے، لیکن ان کی چال بازیاں اور مکاریاں مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ ایک مومن کے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے۔ لیکن وہ مومن، وہ مسلمان، وہ مومن جو صبر اور استقامت سے اللہ کے دین پر جمع رہے، اللہ کے راستے سے نہ ہٹے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی کا ساتھ دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین پر چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو انسان کو آزاد نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ ہر پل ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، ہر پل ہر لمحہ اللہ تعالیٰ انسان کو دیکھ رہا ہے، ہر لمحہ ہر پل اس کے گھیرے میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، ہر چیز کا اللہ نے احاطہ کیا ہوا ہے، انسان آزاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اس کی ہر حرکت، ہر عمل۔ تو مسلمان اگر اللہ کے راستے پر چلتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر شر سے محفوظ رکھتا ہے، سبحان اللہ۔ نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے پیغمبر جنگ احد کا وہ وقت یاد کرو جب تم صبح کے وقت اپنے گھر سے نکل ٹھکانے پر جمع رہے تھے، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ جنگ احد میں 3000 کافروں کا ایک لشکر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوا تھا، اور ان کے مقابلے پر پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ احد پہاڑ کے دامن میں تشریف لے گئے، جہاں پر یہ جنگ لڑی گئی، جنگ احد، اور مقابلے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو مختلف جگہوں پر فکس کر رہے تھے۔ تو یہاں اس آیت میں یہی حکم دیا جا رہا ہے، یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر جنگ احد کا وقت یاد کرو جب تم صبح کے وقت اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو جنگ کے راستے بتا رہے تھے، جنگ کے ٹھکانے پر جما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ جانتا ہے، سبحان اللہ۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متعین فرما رہے تھے مسلمانوں کو جنگ کے ٹھکانے پر، تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت دیکھ رہا تھا مسلمانوں کو۔ تو کتنی خوبصورت بات ہے کہ انسان کو ہر لمحہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے، ہر لمحہ چیک رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر، انسانوں پر، ہر چاہے مسلمان ہو چاہے کوئی مسلمان نہ ہو، انسان ہر لمحہ اللہ تعالیٰ ان کو، ہر پل ہر لمحہ اللہ تعالیٰ انسان کو دیکھ رہا ہے، ہر لمحہ ہر پل اس کے گھیرے میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، ہر چیز کا اللہ نے احاطہ کیا ہوا ہے، انسان آزاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اس کی ہر حرکت، ہر عمل۔ تو مسلمان اگر اللہ کے راستے پر چلتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر شر سے محفوظ رکھتا ہے، سبحان اللہ۔ آیت ہے آیت نمبر 122، جب تم میں سے دو گروہوں نے سوچا تھا کہ وہ ہمت ہار بیٹھے، حالانکہ اللہ ان کا حامی ناصر تھا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اصل میں یہ ہوا تھا کہ میدان احد میں احد پہاڑ کی پشت پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 مجاہدین کا ایک دستہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں وہاں مقرر فرما دیا، اور تاکید فرمائی کہ جنگ کا رزلٹ چاہے کچھ بھی ہو، جنگ کا انجام کچھ بھی ہو، دوران جنگ چاہے ہم مسلمانوں کو شکست ہو،
چاہے فتح ہو، ہر صورت میں 50 مجاہدین نے اس درے کو نہیں چھوڑنا، اس پہاڑی پر جمے رہنا ہے۔ اس راستے کی حفاظت کی ذمہ داری ان 50 مجاہدین پر تھی، کیونکہ وہاں سے بیک سائڈ پہ دشمن کے حملے کا خطرہ تھا۔ کافروں کی تعداد 3000 تھی اور مسلمانوں کی 1000 تھی۔ اس وقت یہ ہوا تھا کہ منافقین کا سردار عبداللہ ابن ابی، اس نے مسلمانوں سے غداری کی۔ اس نے عین جنگ کے میدان میں پہنچ کر یہ اعلان کیا کہ وہ اس جنگ سے الگ ہو رہا ہے، کیونکہ مکہ سے جو 3000 کافروں کا لشکر آ رہا ہے اس کا مقابلہ کرنا خودکشی کے برابر ہے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے اور کافروں کی تعداد بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں، خودکشی کے برابر ہے۔ اس نے یہ اعتراض کیا اور 300 افراد کو لے کر وہ لشکر سے الگ ہو گیا۔ دوسرا اعتراض اس نے یہ کیا کہ ہماری رائے نہیں مانی گئی، ہماری رائے یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر دشمن سے جنگ کی جائے، جبکہ ہماری رائے کے خلاف آپ مدینہ سے باہر آ گئے ہیں، اس لیے ہم جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ اب یہ 2 اعتراض لگا کے اس نے لشکر سے وہ الگ ہو گیا۔ اس نے غداری، عین موقع پر غداری کی۔ پیچھے 700 افراد رہ گئے صحابہ کے۔ اس موقع پر سچے مسلمانوں کا 2 قبیلے تھے، بنو حارثہ اور بنو سلمہ۔ ان کے قدم بھی ڈگمگا گئے، ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ 3000 کے مقابلے میں 700 افراد بہت تھوڑے ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو تقویت بخشی اور اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور جنگ میں ان دونوں قبائل نے شرکت کی، بنو حارثہ اور بنو سلمہ نے جنگ میں شامل ہوئے۔ وہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ نے تو بدر کے موقع پر ایسی حالت میں تمہاری مدد کی تھی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، لہٰذا صرف اللہ کا خوف دل میں رکھو تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ جنگ بدر میں جو مسلمانوں کی 313 کی تعداد تھی اور کافروں کی تھی 1000، اور مسلمانوں کے ساتھ بہت کم ساز و سامان تھا، 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے، صرف 8 تلواریں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے عظیم فتح سے مسلمانوں کو نوازا۔ آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کو بھیج دے۔ اب یہاں سب سے جو بات دیکھنے کی غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ جو دنیا میں اس وقت واقعات رونما ہو رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں وہ بتا رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے تھے نا، واچ کر رہے تھے کیا ہو رہا ہے، اور قرآن کی آیتیں بنا دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر لمحہ انسان پہ نظر رکھے ہوئے ہے۔ آیت نمبر 125 میں، ہاں بلکہ اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو اور وہ لوگ اپنے اسی ریلے میں اچانک تم میں پہنچ جائے تو تمہارا پروردگار 5000 فرشتے تمہاری مدد کو بھیج دے گا جنہوں نے اپنی پہچان نمایاں کی ہوگی۔ اب ان دونوں آیتوں میں فرشتوں کی مدد کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں مسلمانوں کو، مومنوں کو، کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مدد بھیجے گا تمہارے لیے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 124 میں 3000 فرشتوں کا ذکر کیا کہ 3000 فرشتے اللہ تعالیٰ اتار کے تمہاری مدد کو بھیج دے، اور پھر آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 5000 فرشتے تمہاری مدد کو بھیج دے گا جنہوں نے اپنی پہچان نمایاں کی ہوگی، یعنی وہ نمایاں نظر آ رہے ہوں گے۔ ہوا یہ تھا کہ جنگ احد میں شروع میں تو 3000 فرشتوں کی بشارت دی گئی تھی، لیکن بعد میں صحابہ کرام کو اطلاع ملی کہ کافروں کا ایک اور لشکر قرظ بن جابر، جن کا کمانڈر ہے، لیڈر ہے، وہ بھی اپنا لشکر لے کر مکہ کے کافروں کے ساتھ شامل ہونے جا رہا ہے۔ کافروں کی تعداد تو پہلے ہی مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھی، اب مزید تعداد بڑھنے پر مسلمانوں کو بہت زیادہ تشویش ہوئی۔ اس پر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ کیا گیا کہ اگر قرض کا لشکر اچانک آ گیا تو 3000 کی بجائے 5000 اللہ تعالیٰ فرشتے بھیج دے گا۔ ظاہری بات ہے اگر وہ لشکر شامل ہوتا تو کافروں کی تعداد بھی زیادہ ہو جانی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کافروں کی تعداد زیادہ ہوگی تو میں فرشتوں کی تعداد زیادہ کر دوں گا، میں 3000 فرشتوں کی بجائے 5000 فرشتے بھیج دوں گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن پھر اس کی نوبت نہیں آئی تھی کیونکہ وہ لشکر شامل نہیں ہوا تھا، اور ان کے نشان بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ پہچان ان کی نمایاں ہوگی، وہ خصوصی فرشتے ہوں گے، ان کے پاس نشان لگے ہوئے گھوڑے ہوں گے، وہ عام لوگ نہیں ہوں گے۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ مومنوں کی مدد فرماتا ہے۔ اور پھر لاسٹ آیت آج کے لیسن کی 126، اللہ تعالیٰ نے یہ سب انتظام اس لیے کیا تھا تاکہ تمہیں خوشخبری ملے اور اس سے تمہارے دلوں کو اطمینان نصیب ہو، ورنہ فتح تو کسی اور کی طرف سے نہیں، صرف اللہ کے پاس سے آتی ہے جو مکمل اقتدار کا بھی مالک ہے، تمام تر حکمت کا بھی مالک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ دلوں کو اطمینان بخش رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب انتظام اس لیے کیا ہے تاکہ مسلمانوں کے دلوں کو اطمینان نصیب ہو، مسلمانوں کو خوشخبری ملے، ورنہ فتح تو صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے، انسان کا کوئی کمال نہیں ہے، کیونکہ سارے مکمل اقتدار کا مالک اللہ ہے، حکمت کا مالک اللہ ہے، تمام تر پاور اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔
انسان کا کوئی کمال نہیں ہے کسی فتح میں، کسی کامیابی میں، دنیا کی چاہے ہو چاہے آخرت کی، سب حکمت اور طاقت اور قوت کا مالک اللہ ہے۔ اللہ کی توفیق سے ہی فتح ہوتی ہے، اللہ کی توفیق سے ہی کامیابی ہوتی ہے، سب اقتدار اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو فتح یاب دیکھنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کا لیسن یہاں تک کمپلیٹ ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ۔